بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے درسوں میں سورہ یوسف کی 10 آیتوں کی ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی۔ آج 11ویں آیت سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری آیت میں جو آخری درس کا آپ نے سنا تھا کہ بھائیوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ قتل نہیں کرتے، ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو کنویں میں ڈال دیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ کنواں اتنا دور ہے۔ اور پھر میں نے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کتنے انہوں نے فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال کیے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہاں سے لوگ نکلیں گے وردو شاہدو خرجو اخرجو و ذہبو، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہاں پر آئیں گے، یہاں سے نکلیں گے، ان کی نظر پڑے گی، جب نظر پڑے گی تو نکالیں گے، جب نکالیں گے تو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے اگر کرنا ہی ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو والد صاحب کی نظروں سے دور کرنے کا یہ حل ہے کہ قتل بھی نہیں کرتے اپنے بھائی کو اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس پر میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کی تھی کہ یہ بھائی تھے اور کس قدر دشمنی میں آگے چلے گئے۔ اب یہ اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور آیت نمبر 11 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قالوا یا ابانا، ان سب بھائیوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لکا، آپ کو کیا ہے، کیا ہو گیا، لا تعمنا علی یوسف، why you are not trusting upon us in the case of Yusuf, with respect to Yusuf، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو ابھی تک آپ نے 10 آیتیں سنی ہیں تو ان بھائیوں میں خیر خواہی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی آیت آپ دیکھیں تو اس پر بڑی اہم جو آج کے درس کا آپ سمجھیں خلاصہ اور سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اگلی آیت میں ہے ارسلہ معنا، آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ، غدن، کل، کس کو بھیج دیں، ہو، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کل، یرتا ویلعب، ہم میوے کھائیں گے تاکہ ہم میوے کھائیں، ویلعب، اور ہم کھیلیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اب اس طرح ہی اپنے والد صاحب کو سارے بھائی مل کر 10 بھائی ہیں اور 10 کے 10 جو ہیں ایک بات پر جمع ہو گئے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ ہمیں اپنے بھائی کو والد کی نظروں سے دور کرنا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں جب آدمی کسی غلط کام پر آ جاتا ہے، معاذ اللہ کسی کو چوری کرنی ہے یا غلط کام کرنا ہے، اس کے لیے پھر ایسے ایسے بہانے سوچے گا وہ، اور اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ سامنے والا بس اس کو سچا سمجھ لے۔ اور یہاں پر جو الفاظ ہیں ملتے جلتے اور ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ ہیں کہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ عربی زبان میں سمجھیں کہ اس سے بہترین الفاظ خیر خواہی اور چاہنے والے کے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّا surely we are the benefactors لہو، ہم تو اس کے بہت چاہنے والے ہیں، لناصحون، اس کی بہت خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ چیز جھوٹی ہوتی ہے، دھوکے والی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہماری چیز تو بہترین کوالٹی کی ہے، ایسی چیز آپ کو ملے گی نہیں۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر وہ کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسا معاملہ ہوا کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تو کبھی آدمی کو اتنا بھی آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں۔ اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے، اور اچھا پہلے ایک تو ہوتا ہے چوری، پھر اوپر سے سینہ زوری۔ عموماً آپ دیکھیں مارکیٹوں میں ایسے لوگوں کا جب آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، میڈیسن مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور جعلی میڈیسن بیچ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس کو دوائی بیچ رہے ہیں، دوائی لینے والا جس کا تو نقصان ہو جائے گا، اس کی زندگی چلی جائے گی۔ سرنج انجیکشن دیتے ہیں وہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہوتی ہے 2 نمبر ہوتی ہے، اور پھر اس پر افسوس یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ ایسی کوالٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس طرح دنیا بھر میں جہاں بینکنگ کا سسٹم ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کرتے ہیں، وہ سودی کام ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل صاف ستھرا کام ہے۔ یہاں تک کہ زمزم بھی بیچتے ہیں لوگ، بعض مارکیٹوں میں دکانوں میں زمزم ہوتا ہے، کہتے ہیں بالکل صاف زمزم ہے، یہ بہت اچھا ہے۔
دیکھیں اس میں ان الفاظوں میں ہمارے کاروبار میں وہی بو آتی ہے جو معاذ اللہ شیطان ان بھائیوں کو بہکایا تھا. اور بھائی ایسا کہتے وَإِنَّا لَهُ، ہم تو اس کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج کل مارکیٹ میں یہ زمزم کو بیچتے ہیں کہ بالکل صاف زمزم ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ زمزم اس میں 20% ہوتا ہے، 80% پانی ملاتے ہیں. دودھ بیچنے والے بھی کہتے ہیں ایسا دودھ جو میری دکان میں ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پتہ چلا سب سے بڑے فراڈ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں. تو یہ، اور بعض دفعہ ایک آدمی جو ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کو اتنی تعریف کرتا ہے کہ میں تو تیرا ایسا چاہنے والا ہوں، تو میری بہت پیاری ماں ہے، بہت پیاری ماں ہے. وہ اتنی تعریف کرتا ہے کہ ماں تو سمجھتی ہے واقعی یہ تو میرا بہت ہی پیارا بیٹا ہے، اور وہ ماں کو بہلا پھسلا کر سارے دنیا کے وہ غلط کام کر دیتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ وہی کرنا چاہ رہے تھے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بہت ہی چاہنے والے ہیں، ہم سب اس کے خیر خواہ ہیں. تو یہ دیکھیں شیطان نے کس قدر ان کو بہکایا. ارسلہ معنا، آپ بھیج دیں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک مثال میرے ذہن میں آئی تھی اس تفسیر کے دوران، شادی بیاہ میں لوگ جان بوجھ کے ایک جھوٹ بولتے ہیں، عمر چھپاتے ہیں. لڑکی 35 سال کی کہتے ہیں 26 سال کی، 26 سال کی، پھر پوری زندگی وہی جھوٹ چلتا رہتا ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. ارسلہ معنا، اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ. غدا یرتا ویلعب، یہ کھیلے گا ہمارا، ہم کھیلیں گے، میوے کھائیں گے. وَإِنَّا لَهُ، مسلسل دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانے ہو رہے ہیں. ایک کام کرنے کے لیے کتنی یہ جو ہے یہ باتیں کی جا رہی. یرتا ویلعب، ہم کھیلیں گے، میوے کھائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت زیادہ حفاظت کریں گے. اب یہ کہ جو ہے کھیلیں گے، تو کھیلنے سے کون سا کھیل مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کھیلنے کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی عام کھیلنا نہیں تھا. ان بھائیوں کی مراد یہ تھی ہم وہ کھیلیں گے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تعلم المحاربہ والمقاتلہ مع الکفار، ہم عام کھیل نہیں کھیلیں گے ابا جان، ہم وہ کھیل کھیلیں گے جس سے دشمن جو ہے دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہو. ہم دوڑ لگائیں گے، پہلوانی کریں گے. یعنی اگر وہ عام یہ کہتے ہم کھیلنے جا رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کھیلنا فرض ہے، واجب ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر وہ صرف یہ کہتے کہ ہم لہو و لعب کے لیے انجوائے کرنے جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام انہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتے. تو انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم کھیلیں گے تاکہ ہم کھیلیں، اس سے مراد وہ کھیل ہے کہ جس سے آدمی کی سکلز میں اضافہ ہو، دشمنوں سے مقابلہ کرنا. ہم دوڑ لگائیں گے تاکہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ہماری صحت اچھی ہو. تو پتہ یہ چلا کہ دوڑ لگانا، ریس لگانا اپنے آپ کی صحت کے لیے کہ آدمی جو ہے کوشش کرے، ورزش کرے، یہ اچھی بات ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ایسا جو پیش کیا کہ یعقوب علیہ السلام ایکسیپٹ کر لیں. ہم دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، دوڑ لگائیں گے، تیر اندازی کریں گے تاکہ دشمن پر نشانہ لگا سکیں. اب اس طرح کی جو ہے یہ کر رہے ہیں. پھر بھی یعقوب علیہ السلام نہیں مانے. پھر یہ کہتے ہیں ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم تو اس کے پروٹیکٹر ہیں. پھر آخر میں جب یعقوب علیہ السلام مانے نہیں تو تفسیر روح البیان میں ایک جگہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے. اب یہ سارے بھائی مل کر جو ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. بھائی کیا تم ہمارے ساتھ جنگل میں نہیں چلو گے؟ اب ظاہر یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، حالانکہ نور نبوت کی جو چراغ ہے آپ کے روشن ہے آپ کے سینے کے اندر، لیکن بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جو اس وقت ظاہر نہیں ہوتے. تو یوسف علیہ السلام کو اس وقت علم نہیں تھا، عمر آپ کی چھوٹی تھی، ہیں تو نبی پیدائشی. تو یہ کیا تم ہمارے ساتھ جنگل میں نہیں چلو گے؟ ہم دوڑ کا مقابلہ کریں گے، ہم اونٹ دوڑائیں گے، پھر ہم میوے بھی کھائیں گے، جنگ کی تیاری کریں گے، چلو نا ہمارے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام نے، چھوٹے تھے، میں تو ضرور آؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن ابا جان منع کر رہے ہیں. تو تم ابا کو منواؤ. یہ عموماً دیکھیں آج کل جہاں سوسائٹیز میں کڈنیپنگ ہوتی ہے، جن بچوں سے جن لڑکیوں سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، وہ سارے اسی طرح کے ہیلے بہانے ہیں. لڑکا جب لڑکی کو پھنساتا ہے میں تو تمہارا بہت چاہنے والا ہوں، تم تو بہت خوبصورت ہو، اور لڑکی جب لڑکے کو پھانستی ہے وہ اسی طرح کرتی ہے کہ تمہارا جیسا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ جان بوجھ کے شیطانی ہیلے جو آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ کر دیتے ہیں. اب جو ہے اب یہ سارے بھائیوں نے کہا کوئی جو چیز قبول ہی نہیں ہو رہی، اب کیوں نہ ہم یوسف کو راضی کر لیں. جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام راضی ہو گئے. کہا نہیں میں تو ضرور آپ کے ساتھ آؤں گا. تو نہیں، اگر آنا ہے تو پھر ابو کو راضی کرو. اب یوسف علیہ السلام پھر جو ہیں اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور سب بھائیوں کو لے کر آتے ہیں، اور سب بھائیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں منع کر رہے ہیں. اور
پھر سب بھائی کہتے ہیں اب دیکھیں یوسف بھی ہمارے ساتھ آنا پسند کرتا ہے تو آپ اسے اجازت دے دیں. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو, تم بتاؤ. کہا نہیں مجھے جانا ہے, لیکن سارے بھائی مجھے محبت سے لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم جائیں گے اور میں ضرور جانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ. تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ جانتے تھے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ ساری تدبیریں تقدیر کے سامنے کارگر نہ ہوئی. یعنی جس طرح آدمی جتنی بھی کوشش کر لے اپنے آپ کو بچانے کی, موت سے بچانے کی, جتنی بھی تدبیر کر لے, جیسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے, جب موت ہے اور تقدیر لکھی بھی ہو تو ہو کر ہی رہے گی. بہت تدبیریں کی انہوں نے, لیکن تقدیر کا فیصلہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جانا تھا تو یوسف علیہ السلام گئے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے بہت کوشش کی, یہاں تک کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. اگلی آیت میں آیت نمبر 13, یہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تفسیر پیش کی 11 اور 12. اب آیت نمبر 13 یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی قال انی لیحزننی, بے شک مجھے رنج دے گا ان تذهبوا به, کہ جب تم اس سے لے جاؤ گے نا مجھے غم ہوگا. نمبر 2 فرماتے ہیں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے بے خبر رہو گے. تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی عبادت گزار نبی ہیں. آپ کی عبادت اور اپنے بچے سے ایسی, شہزادے سے ایسی پرخلوص محبت ہے. کہتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ اس آپ جملے میں غور کریں تو پتہ چلے کہ عشق اور محبت کس سے کہتے ہیں. یہ جملہ بہت صوفیانہ اعتبار سے بڑا اہم جملہ ہے. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لیحزننی, بے شک مجھے غمگین کر دے گا کہ اگر تم اسے لے جاؤ. کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت تھی, ایک لمحہ بھی اپنے بیٹے کے بغیر برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنی سچی محبت تھی, پرخلوص محبت. یعنی یہ تو حالانکہ عشق حقیقی تو نہیں, اللہ رب العزت سے جو محبت, تو اصل محبت تو وہ ہے, اولاد سے محبت بھی ہونی چاہیے, لیکن اولاد سے ایسی سچی محبت تھی یعقوب علیہ السلام کی, ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس آیت کی اصل تفسیر ہے کہ مجھے غمگین کر دے گا, رنج میں ڈال دے گا اگر تم اسے لے جاؤ گے. ایک ساتھ کی جدائی برداشت, تو اگر تم لے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا, میں تو رہ ہی نہیں سکتا یوسف کے بغیر. پھر دوسرا یہ کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا. تو بھیڑیا کھا لے گا تو اس کی 2 تفسیر مفسرین کرام فرماتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام خواب میں دیکھ چکے تھے. یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ کسی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے. تو آپ نے یہی بات بیان کی کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا. دوسری وجہ یہ کہ بھائی جہاں پر لے کر جانا چاہتے تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بھیڑیے بہت زیادہ تھے. پھر تیسری بات یہ ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بھی آدمی خواب دیکھے اس خواب کو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرے. پھر سامنے والا اسی میں سے کوئی جو ہے وہ حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا, اور اس جگہ پہ بھیڑیے بھی بہت تھے. تو بھائیوں نے آ کر آرگیومنٹ یہی پیش کیا, ہم نے تو بہت بچانے کی کوشش کی لیکن یوسف اور بھیڑیے نے حملہ کر دیا. اگر یعقوب علیہ السلام یہ نہ فرماتے تو ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ بھیڑیا بھی ادھر ہوتا ہے اور بھیڑیا انسان پر حملہ بھی کرتا ہے. کہتے ہیں اس سے پہلے ان بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھیڑیا انسان پر حملہ بھی کرتا ہے اور نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. لیکن جو خواب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا وہ ان کو بیان کیا, تو ان کو بیان کرنے سے ان کا ذہن یہ کھلا اور آگے آ کر انہوں نے جو ہے پھر اسی طرح کی جو ہے بات بیان کی. اب یہ اندازہ کریں کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت ہے اپنے بیٹے سے کہ ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں کرتے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں تو انسان کی بھی اپنے رب سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ایک لمحہ بھی اگر وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو تو پھر اس سے بے چینی ہو جائے. اور جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اسی وقت اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم, شیطان جو انسان کے دل سے لگا ہوا ہی ہوتا ہے. فَإِذَا غَفَلَ, جیسے انسان غافل ہوتا ہے شیطان ادھر ہی فوراً اس پر حملہ کرتا ہے. اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی کتنی پرخلوص سچی محبت ہے, ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں کرتے. یہ آیت نمبر 13 ہے. آیت نمبر 14 میں ایک جملہ ہے, وہ ایک ہی آیت ہے مختصر, اس کو بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ آیت پوری وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس سے بے خبر رہو گے. جب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سارے بھائی مل کر کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم بے خبر ہو جائیں. قالوا لئن اکلہ الذئب, بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے. ونحن عصبۃ, ہم تو پوری ایک جماعت ہیں, ہم تو پوری ایک جماعت ہے. عصبۃ, ہم مضبوط ہیں. ایک معنی مضبوطی کے پیچھے بھی لفظ ہے انا اذا لخاسرون, تو پھر تو ہم کسی مصرف کے نہیں, پھر تو ہم کسی کام کے ہی نہیں.
یعنی اگر اپنے بھائی کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تو پھر تو ہم کسی کام کے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح انہوں نے جب آرگیومنٹ پیش کی تو اس کی تفسیر میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کو روانہ کیا تو قرآن پاک کی مشہور تفسیر خازن میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادے یوسف علیہ السلام کی جو ہے گلے میں تعویذ ڈالا. اور وہ تعویذ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی جو جنتی لباس تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو آسمان سے جبریل امین آیا. ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کو اتار کر آگ میں ڈالا گیا. تو جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی. وہ قمیض مبارک ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام تک پہنچی, اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی. اور وہی قمیض یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تاکہ ان کی حفاظت رہے. اور پھر اس طرح یہ تمام بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے اور پھر راستے میں بڑا ظلم کیا. وہ انشاءاللہ کل کی تفسیر میں آئے گا. پھر اس آخری آیت میں یہ پتہ چلا کہ کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا, جس چیز کی نسبت انبیاء کرام سے ہو, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. اس لیے ہم کعبے کے غلاف کا بوسہ لیتے ہیں, مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں, منہ مبارک شریف کی زیارت کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جس قمیض کو اپنے بیٹے کی گلے میں ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قمیض ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام سے ہوتی ہوئی یعقوب علیہ السلام, پھر وہی قمیض یوسف علیہ السلام تک پہنچی. اور یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تب تک وہ قمیض مبارک ان کے پاس محفوظ تھی. پھر وہ آگے منتقل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو تبرکات ہوتے ہیں اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کی برکتیں عطا فرمائیں, خاص کر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک جھوٹ کے لیے جو 100 جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.